اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی شعار اور مومنوں کی اطاعت گزاری کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رسا باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے۔ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم۔ اور وہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اسی طرح روح گرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، بخلو انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ، وتولوا انہوں نے منہ موڑا، وہم معرضون اور وہ روگردانی کرنے والے تھے، وَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس تعقب کیا ان کا نفاق نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ
اس دن تک جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیوں کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، اللہ سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، وبما، اور بسبب اس کے، کانوا یکذبون، انہوں نے جھوٹ بولا۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، سرہم و نجواہم، ان کے جو ظاہر باتیں ہیں، جو سرہم، جو ان کے بھید ہیں، و نجواہم، اور جو ان کی سرگوشیاں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی ساری باتوں کو بہت خوب جاننے، علام بہت جاننے والا، الغیوب غیب کی باتوں کو جو پوشیدہ ہیں۔ سامعین کرام، نفاق، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کل کا یہ آیت جو ہے کل کی آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا ثعلبہ، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال زیادہ دیا تو وہ اس سے صدقہ کریں گے اور اچھے کام کریں گے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تو انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، یعنی اسلامی احکامات کی پاسداری سے، وہم معرضون، انہوں نے اعراض کیا، روگردانی کی۔ سامنے کیا وہ تذکرہ کل تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا تھا۔ یہ ثعلبہ جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب بہت سارا مال دیا اور انہوں نے اپنا سارا ریوڑ لے کے مدینے سے باہر لے گئے، اور جب زکوٰۃ کا موسم آیا مہینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا تاکہ ان سے زکوٰۃ لے آئے۔ انہوں نے زکوٰۃ سے اعراض کیا، نہ دی، کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ شرمندہ ہوئے اور زکوٰۃ لے کے مدینے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ آیات نازل ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ زکوٰۃ قبول نہیں کی اور ان کو واپس پھیر دیا کہ نہیں، اب ہم نہیں لیں گے۔ تو یہاں ایک سوال تو یہ بنتا ہے سامعین کرام کہ انسان، اگر یہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر دنیا میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ ایک واقعہ خاص طور پہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا تھا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو عاقبہم، ان کے پیچھے پڑ گیا نفاق ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت تک نفاق رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ تصدیق فرما دی کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی تو اس سے پھر بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ان سے یہ مال نہیں لیا گیا۔ وہ شخص پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، انہوں نے بھی وہ مال نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے نہیں قبول کیا، میں کیسے قبول کروں گا؟ پھر حضرت عمر نے بھی نہیں قبول کیا، حضرت عثمان نے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں تھوڑا سا آپ اس میں اپنے لیے اگر ہم ہدایت تلاش کریں تو وہ ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم، یعنی یہ نہیں کہ یہ اسی وقت ایک شخص تھے، آج کل بہت سے لوگ جو ہیں اول تو مال کے حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں مال کے، جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دے تو وہ پھر اس میں مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور آج بھی سامعین کرام میرے ذاتی مشاہدے میں ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کی زکوٰۃ ان پہ بنتی ہے اور وہ اس میں تساہل سے کام لیتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے اور یہ
کرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ایک بات میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب واحد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ منافق ہے، اس کا انجام اور کافروں کا انجام ایک ہی ہوگا سامعین اکرام، یہ بالکل واضح طور پہ کوئی مغفرت، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ ابھی آیات آ رہی ہیں، کوئی نہ شفاعت ہوگی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو معاف کرے گا۔ منافق شخص جو ہے یہ دنیا دار بن جاتا ہے سامعین اکرام، یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو ایک خاص ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ بات یہ یعنی ایک صحیح تصور ہونا چاہیے اسلام کا اور ایمان کا اور اسلام کا۔ ٹھیک ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو ہم کافر نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ منافق کہہ سکتے ہیں، یہ درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ حقیقت میں منافق جو ہے وہ کافر ہے، اس کا حشر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی جہنم میں، دونوں اکٹھے ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر اور منافق جلیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں، یعنی آپ خوش فہمیوں میں نہ رہیں۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کو پسند کرنے لگے تو یہ منافق ہے یہ شخص، اور اس میں اور کافر میں صرف اتنا فرق ہے کہ کافر زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور یہ منافق زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس نے اللہ کو ترجیح واحد نہیں بنایا ہے، دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے اور دنیا کو یہ پسند کرنے لگا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 یا 3 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو تھے ظاہر ہے کہ اصحابی تھے، لیکن اب دیکھیں اصحاب کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اگر ایک اصحابی اپنے مقام کی پرواہ نہیں کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کو نظر انداز کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے کیا، تو پھر اس کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا۔ تو یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو دوسرا جو ہے اس میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا وعدے کی خلاف ورزی جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس میں ایک یہ مضمون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے الم یعلموا ان اس میں ایک مضمون اور بھی پنہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی دولت جو ہے سامعین اکرام یہ ایک امتحان ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ بات ذرا میری غور سے سنیں، یہ امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب ظاہر ہے سامعین اکرام کہ ایک شخص جس نے میٹرک پاس کی ہے اور وہ کہے کہ میں نے اگلے سال MBBS کا امتحان دینا ہے بغیر محنت کیے، بغیر جد و جہد کے، میں مثال کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ امتحان میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی فراوانی یہ مانگنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تقسیم کر دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی میں نے معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ پہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ رازق وہی ہے، اور وہ جس کو چاہے علم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کا رزق چاہے تو تنگ کر دیتا ہے یا فراخ کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام یہ بات یعنی ضرور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اور سب سے یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت سے نہیں نوازا ہے، یہ نوازنے کی بات نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ مال اور اولاد سے ان کو عذاب دیتا ہوں اس دنیا میں بھی، تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے اس کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ یعنی یہ تو آپ کے سامنے یہ صحابی کی مثال ہے، اس نے دعا کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے مال عطا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ وہ بخیل ہے نہ اس کے پاس کوئی کمی ہے، لیکن وہ انسان کی فائدے کو دیکھتا ہے کہ انسان کا فائدہ کس حالت میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے تو ہمیں دنیا کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، تو بس دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے لیے کوشش نہ کیجئے، کوشش کیجئے، لیکن جو مل جائے تو وہ آپ کی قسمت کا لکھا ہوگا، اس پر آپ صبر اور شکر کیجئے اور قناعت سے کام لیجئے، کیونکہ قناعت سب سے بڑی، آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ قناعت ہے۔ قناعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس پر صبر کریں اور آخرت کے لیے تیاری میں لگے رہیں۔ تو ان آیات سے ایک معلومات ہمیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ دولت کی امتحان جو ہے، اس امتحان میں پڑھنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دولت یعنی در بدر ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ رشوت ستانی، کرپشن، پرایا مال ہڑپ کرنا، یہ تجاویز لوگوں کی آتی رہتی ہیں۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ غیروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیوں؟ یہ حرص ہے دنیا کی، یہ محبت ہے دنیا کی، تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے آیت جو ہے الذین یلمزون المطوعین، اب اس آیت کا پہلے میں آپ کو پس منظر بیان کر دوں۔ جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی کہ بھئی دشمن سے مقابلہ ہے اور تم لوگ جو ہے یعنی مال ہمیں چاہیے تیاری کے لیے، تو لے آؤ مال، جو بھی جتنا لا سکتا ہے مال لے آئے تاکہ ہم تیاری کریں۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا وہ مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر کا اور پھر حضرت عثمان کا، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بہت سے مالدار لوگ تھے، بہت سے جو تھے وہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ گئے، ان کے پاس کچھ گھر میں نہیں تھا، پیسے ٹکے نہیں تھے، تو وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں کچھ مزدوری کی، اور وہ مزدوری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دے دی کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میں نے مزدوری کی ہے ایک باغ میں یہودی کی، اور یہ میں لایا ہوں اس کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو تھی وہ سب پیسوں کی جو ڈھیر تھا وہ اس کے اوپر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سامعین کرام نیت اور جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے وہ جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے جذبے اور اس کی حیثیت کے مطابق اپنا خرچ کیا۔ تو جو منافقین تھے، جو بخیل بھی تھے اور صاحب استطاعت بھی تھے، تو وہ اپنا مال تو نہیں پیش کر رہے تھے لیکن الزام تراشی ضرور کر رہے تھے۔ ان لوگوں پہ جو فراخ دلی سے کام لے رہے تھے ان پہ بھی الزام تراشی، اور جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا
اور انہوں نے مزدوری کر کے یعنی جو مٹھی بھر کھجوریں یا جتنی بھی تھیں وہ لائیں، تو اس پہ بھی انہوں نے ہنسی مذاق اڑایا۔ جنہوں نے زیادہ پیسے دیے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ تو ریاکار ہیں، یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اتنے پیسے دے دیے، اتنے پیسے دے دیے۔ بہرحال ان پہ بھی الزامات لگائے، یلمزون، ان پہ بھی الزام لگایا، اور جس کے پاس نہیں تھا تو اس کا پھر یہ دیکھو یہ یعنی یہ کیا مٹھی بھر کھجوریں لے آیا، یہ اس کا بھی پھر ہنسی مذاق اڑایا۔ تو یہ یعنی ہنسی اور مذاق جو دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے، ان دونوں کا انہوں نے الزام تراشی کی اور مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوا اور ان کو عذاب کی بشارت دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ المزون الذین یلمزون، الذین وہ لوگ، یلمزون المتطوعین جو الزام تراشی کرتے ہیں اطاعت گزاروں سے، یعنی جو مسلمان ہیں، اطاعت گزار ہیں، صاحب فراخت ہیں، من المؤمنین فی الصدقات، جو مومنوں میں سے جو خیرات دینے والے ہیں اپنی رضا اور رغبت سے، تو ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی مشقت، جہدہم اپنی محنت اور مشقت کے علاوہ کچھ اور ان کا مقدور نہیں ہے۔ لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت، فیسخرون، تو یہ ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا، ان کے اس جذبے کا اور ان کے عطیے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی سخر اللہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا، لیکن ایسا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو۔ اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ان کے مذاق کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ فلما آتاہم، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، فأعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سامعین اکرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ، پس پیچھے پڑ گئی، نفاقاً منافقت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ جب
جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اس وقت تک، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے چھپے راز و نجواہم اور سرگوشیاں، بأن اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کی باتوں کو۔ الذین یلمزون المطوعین، جو الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں مطوعین، اطاعت گزاروں پہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون الا جہدہم، نہیں پاتے لیکن صرف اپنی محنت کی کمائی، فیسخرون منہم، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ But when he has given them of his bounty, they became stingy with it and turned away in aversion. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ So he penalized them with hypocrisy in their hearts, until the day they face him, because they broke their promise to God, and because they used to lie. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Do they not know that God knows their secrets and their conspiracies, and that God is the knower of the unseen? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Those who criticize the believers who give charity voluntarily and ridicule those who find nothing to give except their own efforts, God ridicules them. They will have a painful punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔